وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بالخصوص جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہے، اور ان کے لیے ان کی خدمت کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دے، اور پروردگار عالم سے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو میرے والدین کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن کی حالت میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، بالخصوص اپنی والدہ کے ساتھ کہ والدہ اس کے حمل کو اٹھائے رکھتی ہے، پھر وضع حمل کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، پھر اس نے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے، یہ سب تکلیفیں والدہ برداشت کرتی ہے، تو انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر والدین کافر ہیں تو پھر بھی پروردگار عالم کا یہ فرمان ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ دنیا کے اندر پھر بھی اچھا سلوک کرے۔ تو جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین سے دعا لیں، والدین کی دعا عرشوں تک لے جاتی ہے انسان کو۔ اللہ والدین کی دعا سے انسان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رغیم انفہ رغیم انفہ رغیم انفہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے والدین زندہ ہوں، دونوں زندہ ہوں یا ایک زندہ ہو، اور بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، اور انسان ان کی خدمت کر کے بھی اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حارثہ بن نعمان ان کی جو ہے مجھے آواز جنت میں سنائی گئی، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنائی گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کی آواز جنت میں کیسے؟ یہ تو مدینہ منورہ کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے، اس خدمت کے بسبب اللہ نے ان کی آواز کو جنت میں ان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو انسان اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے، انسان اپنے والدین سے کبھی بد دعا نہ لے۔ والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک واقعہ ذکر کیا، صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس کا نام تھا جریج، یہ بہت اللہ والا تھا، اللہ کی عبادت بہت زیادہ یہ کیا کرتا تھا۔ ایک پہاڑی کے اوپر اس نے اپنا صومعہ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر یہ رہتا، یہ اس کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے نیچے سے اس کو آواز دی، اب جریج کے کان میں جیسے ہی آواز پڑی تو اس نے سوچا ماں کو جواب دوں یا اپنی عبادت کے اندر مشغول رہوں، دونوں کام اچھے ہیں، لیکن اس نے ماں کو جواب نہ دیا اور اپنی جو ہے عبادت کے اندر لگا رہا۔ دوسرے دن ماں آئی، ماں نے پھر آواز دی، جریج متوجہ نہ ہوا۔ تیسرے دن ماں آئی، ماں نے پھر آواز دی، جریج متوجہ نہ ہوا۔ ماں نے اس کو بد دعا دی، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو زانیہ عورت، فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی یہ بد دعا جریج کو لگ گئی۔ وقت گزرتا گیا، بنی اسرائیل کے اندر ایک حسینہ تھی جو کہا کرتی تھی کہ میں اس جریج کو اپنے قہوے میں لے کر آؤں گی، میں اس جریج کے ساتھ زنا کروں گی۔ اس جریج کو نہ پھنسا سکی، اس نے کیا کیا، ایک چرواہے کے ساتھ اس نے زنا کیا۔ زنا کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے لوگوں کے اندر مشہور کیا کہ یہ جو میرے پاس بچہ ہے یہ اس جریج کا ہے جس کی پہاڑی کے اوپر جو ہے صومعہ ہے، اس کے اندر وہ عبادت کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس کی بات پر اعتماد کیا
اور سیدھا بڑے جریج کے صومعے کی طرف اور کلاڑیاں لی اور اس کے صومعے کو گرا دیا۔ جریج نے وجہ پوچھی، بتایا کہ تو عبادت اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اپنے آپ کو عابد کہتا ہے اور ساتھ زنا بھی کرتا ہے۔ جریج نے کہا ذرا ٹھہرو، اس بچے کو بلاؤ۔ اس بچے کو جب لایا گیا، جریج نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا من ابو کا یا غلام، اے غلام تیرا باپ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا الراعی، اس بچے نے کہا الراعی۔ جب اس نے یہ بات کہی لوگ حیران ہو گئے۔ لوگوں نے جریج سے معافی مانگی، کہا ہم آپ کو سونے کا صومعہ تعمیر کر کے دیتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، میرا وہی صومعہ جیسے بنا ہوا تھا اسی کو تعمیر کر دو۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ماں کی بد دعا کیا تھی؟ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ نے اس کی ماں کی یہ بد دعا اللہ نے قبول کی اور اس کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اگر ماں یہ دعا کر دیتی، اگر ماں یہ بد دعا دے دیتی کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو زنا نہ کر لے، تو ماں کی دعا ایسا تیر بعدف ہے کہ زنا کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا۔ تو انسان کوشش کرے اپنے ماں باپ سے کبھی بد دعا نہ لے۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آخرت کے اندر ماں باپ کی خدمت کا انسان کو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی انسان کو جو ہے ماں باپ کی خدمت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے انسان کو اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی جو ایک غار کے اندر گئے اور وہاں جا کر جب اندر گئے، آگے سے چٹان آئی، غار بند ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے اپنے دعا کا وسیلہ بنایا، جس نے اپنے ایک عمل کو وسیلہ بنایا، کہا پروردگار ایک وقت تھا میں اپنی والدہ کی، اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن آیا کہ میں جب گھر پر واپس آیا، میں کیا دیکھتا ہوں میرے والدین سوئے ہوئے ہیں، میرے بچے بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں، مجھ سے انہوں نے دودھ مانگا، میں نے اپنی بکریوں کا دودھ اپنے بچوں کو نہیں دیا، میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا۔ اے پروردگار، میں نے یہ سوچ کر کھڑا رہا جب تک میرے ماں باپ دودھ نہ پی لیں میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دوں گا۔ اے پروردگار، اگر یہ عمل آپ کو مقبول ہے تو ہمیں اس غار سے نکالیے۔ تو اس شخص نے جب یہ دعا کی تو چٹان کے جو چٹان تھی وہ اپنی جگہ سے تھوڑی سی کھسک گئی اور روشنی اندر آنے لگی۔ دیکھیں دنیا کے اندر کیا فائدہ ہوا، انسان ایک مصیبت کے اندر مبتلا تھا، اللہ نے اس مصیبت سے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے انسان کو نکال دی۔ تو انسان کوشش کرتا رہے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اللہ انسان کو دنیا میں بھی جو ہے سرخرو کریں گے، اللہ انسان کو آخرت میں تو سرخرو کریں گے ہی کریں گے۔ تو انسان اپنے والدین کی بد دعا نہ لے بلکہ ہر وقت اپنے والدین سے دعا لیتا رہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تفسیر کشاف، ان کی تفسیر ہے۔ یہ پاؤں سے لنگڑے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ پاؤں سے لنگڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، یا آپ پیدا ہی جب ہوئے تھے ایسے ہوئے تھے؟ کہنے لگے نہیں، میں بچپن میں تھا، میری زندگی گزر رہی تھی، میں نے ایک چڑیا کو پکڑا، جب میں نے چڑیا کو پکڑا میں گھر لے کر آیا، میں نے چڑیا کا پاؤں باندھا، میری ماں مجھے منع کرتی رہی لیکن میں نے ماں کی بات کو نہ سنا، جب میں نے چڑیا کے پاؤں کو باندھ کر کھینچا تو اس چڑیا کا پاؤں ٹوٹ گیا، وہ پاؤں ٹوٹا، ماں نے مجھے بد دعا دی، اللہ تیرا پاؤں بھی ایسا ہی توڑے جیسے تو نے اس چڑیا کا پاؤں توڑا ہے۔ کہتے ہیں یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ میرا پاؤں آج تک جو ہے ٹھیک نہیں ہوا، میرا پاؤں آج تک کٹ گیا ہے۔ تو انسان ماں سے کبھی بھی بد دعا نہ لے، انسان ہمیشہ ماں سے دعا لیتا رہے۔